حضور ہماری ایک درخواست ہے اگر قبول فرمائیں. آپ نے فرمایا بتائیں کیا درخواست؟ انہوں نے کہا حضور آپ ایک وعدہ کریں, ایک وعدہ ہم کرتے ہیں. حضور نے فرمایا کیا وعدہ کرانا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا حضور آپ وعدہ کریں, ہم وعدہ کرتے ہیں کہ جب آپ مدینے میں آئیں گے نا ہم اپنی جان مال اہل اولاد سب میرا مدنی آپ پہ قربان کر دیں گے. اور ایک وعدہ آپ بھی فرمائیں کہ جب مدینے آ جائیں پھر ہمیں چھوڑ کے نہ جائیں. صلی اللہ علیہ وسلم. حضور بھی جوش میں آ گئے, فرمایا مدینے والوں فیکم احیا و فیکم اموت, اب میری آخری زندگی میں زندہ بھی تمہارے ساتھ رہوں گا, میری موت بھی تمہارے ساتھ آئے گا. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی نا, اسی دعا کا اثر ہے. آپ نے دعا مانگی تھی اللہم حبب الینا المدینہ کما حببت الینا مکہ, یا اللہ میرے مدینے کے بھی لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال جیسے کعبے کی محبت ڈالے, او اشد منہا, یا مکے سے بھی محبت زیادہ ڈال دے. یاد رکھو یہ آپ کی اس دعا کا اثر ہے کہ آج بھی آدمی آتے نا عمرے میں کہ اسی مدینے سے جا رہے ہیں, مدینے میں تو عمرہ ہوتا ہی نہیں, لیکن نام مدینے کا لیتے ہیں کیونکہ اللہ کے نبی کی دعا منظور ہو گئی کہ محبت زیادہ ہے. اور آج بھی 1400 سال گزرنے کے بعد اگر کوئی صاحب نظر ڈالے تو سرزمین مکہ میں جلال نظر آتا ہے, اور جب مدینے میں جائے تو جمال نظر آتا ہے. دیکھنے والی آنکھیں ہوں, مشکل تو یہی ہے نا جی. ہماری آنکھوں میں تو ماشاءاللہ ویڈیو پہ تصویریں کھڑی ہیں, یا فلموں کی تصویریں ہیں, یا عورتوں کی تصویریں ہیں, پھر ان گندی آنکھوں میں تو حضور کی تصور نہیں آ سکتا. نہیں, ایمان سے کہیں اگر ایک جگہ ناپاک ہو تو وہاں پاک چیز آ سکتی ہے. ہم نے تو دل میں غیروں کو بٹھایا ہوا ہے نا جی, آنکھوں میں تو ہم نے جناب ان تتلیوں کو بسایا ہوا ہے نا. اللہ اکبر اللہ اکبر. وہ بھی تو لوگ تھے نا جی جنہوں نے کبھی زمین سے نظر اوپر بھی اٹھایا, ہمیشہ نظریں چوئی گئی تاکہ غلطی سے بھی کسی پہ نہ پڑ جائے. جب ان کی نظریں محفوظ ہو گئی تو اب اللہ نے بھی ان کے اندر ایک ایسا نور پیدا کر دیا ہے کہ پھر جب وہ تصور کرتے ہیں تو مدینہ سامنے آ جاتا ہے. صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وسلم. یہ تو محبت کی بات ہے نا جی.